بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 41واں سبق ہے، اور آج ہم پڑھیں گے باب مایجزی من الماء فی الوضوء۔ یہ باب ہے وضو کے لیے پانی کی مقدار کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن کثیر حدثنا حمام عن قتادہ عن صفیۃ بن شیبۃ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد۔ قال ابو داود رواہ ابان عن قتادہ قال سمعت صفیۃ۔ دیکھیں، محمد بن کثیر فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حمام نے، اور انہوں نے روایت کیا قتادہ سے، اور انہوں نے صفیہ بنت شیبہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل کرتے تھے اور ایک مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے۔ امام ابو داود علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابان نے قتادہ کے ذریعے نقل کیا، اور اس میں انہوں نے قتادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت صفیہ سے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے ایک سا اور یعنی 3.5 سیر پانی اور وضو کے لیے ایک مد استعمال کرتے تھے۔ دیکھیں، اگلی حدیث ہے وہ کہ اس روایت کا جو خلاصہ ہے کہ 2 ریتل وضو کے لیے ہے تو ایک مد کے برابر ہوتا ہے، تو اصل مقصد کم سے کم پانی استعمال کرنا ہے، مگر بوقت ضرورت زائد پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے ذرا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل کرتے تھے اور وضو ایک مد سے کیا کرتے تھے۔ اور اگلی روایت حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا تو ایک برتن لایا گیا جس میں 2/3 مد پانی تھا۔ اور اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برتن سے وضو کرتے تھے جس میں 2 ریتل پانی آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل کرتے تھے۔ ابو داود علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو شعبہ نے حضرت عبداللہ بن جبر سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکوک پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اور اس میں رتلین کا تذکرہ نہیں ہے اور امام ابو داود علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یحییٰ بن آدم نے شریک سے روایت کیا، لیکن اس روایت میں ابن جبر بن عتیق مذکور ہیں، اور اس کو سفیان نے عبداللہ بن عیسیٰ سے روایت کیا، فرمایا کہ اس میں جبر بن عبداللہ مذکور ہیں۔ اور امام ابو داود علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ سا 5 ریتل کا ہوتا ہے۔ امام ابو داود علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی سا تھا۔ تو گویا کہ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو ایک سا کا ذکر ہوا ہے وہ تقریباً 3.5 سیر پانی کا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وضو کے لیے ایک مد جو تقریباً 14 چھٹانگ بنتے ہیں، یعنی 16 چھٹانگ کا کلو ہوتا ہے، تو یہ کلو سے تھوڑا سا پانی کم ہے، تو یہ ایک مد 14 چھٹانگ کے برابر بنتا ہے، تو پانی استعمال کرتے تھے۔ اور بعض روایت میں 2 رتل کے لیے بھی وضو کا آتا ہے، اور ایک مد کے برابر 2 رتل جو ایک مد کے برابر ہیں۔ اصل مقصد یہاں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کم سے کم پانی استعمال کرنے کا ذکر ہے، لیکن بوقت ضرورت آپ پانی زیادہ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ دیکھیں، ہم نے یہاں باب ذکر کیے ہے
اس باب کے اندر باب ما یجزی من الماء فی الوضوء، کہ پانی وضو کے لیے پانی کی کتنی مقدار کی ضرورت ہے۔ اس باب کے تحت 3 باتیں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ مد سے وضو اور سا سے غسل کرنے کا حکم اور ان کی مقدار میں ائمہ کا کیا اختلاف ہے، اور دوسرے نمبر پر رفع تعارض بین الاحادیث، یعنی جو حدیث کے درمیان آپس میں تعارض ظاہری نظر آ رہا ہے ان کا رفع کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اغراض قال ابو داود ذکر کریں گے تیسرے نمبر پر۔ دیکھیے ذرا سب سے پہلی بات کہ مد سے وضو اور سا سے غسل کرنے کا حکم اور ان کی مقدار میں ائمہ کا جو اختلاف ہے اس کو دیکھیے۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد کی مقدار پانی سے وضو فرمایا اور ایک سا کی مقدار آپ نے پانی سے غسل فرمایا۔ بالاتفاق اتنی مقدار سے وضو یا غسل کرنا یہ واجب نہیں بلکہ یہ مستحب ہے۔ پھر اس میں بھی اتفاق ہے کہ سا 4 مد کا ہوتا ہے، البتہ اختلاف اس بات میں کہ مد کی مقدار کیا ہے۔ اس میں کل 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا ہے کہ ان کے قول جدید کے مطابق مد کی مقدار 1 رطل اور 1 رطل کا 1/3 حصہ ہے، اور سا کی مقدار 5 رطل اور 1 رطل کا 1/3 حصہ ہے۔ اور مذہب ثانی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک ہے کہ ان کے نزدیک مد کی مقدار 2 رطل ہے اور سا کی مقدار 8 رطل ہے، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا قول قدیم بھی ہے کہ 1 رطل 34 تولہ 1.5 ماشے کا ہے اور 1 سا 273 تولے کا ہے۔ دیکھیں 1 تولہ جو ہے وہ 12 ماشے کا ہوتا ہے اور 1 ماشا 8 رتی کا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس پر ذرا احناف کی کچھ دلائل دیکھیے۔ احناف پہلی دلیل تو حدیث عائشہ ہے جو حدیث باب کے اندر بھی ہے، اس مذکورہ باب کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ حدیث عائشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجھ سے وضو کرتے تھے، اور حدیث انس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایسے برتن سے وضو کرتے تھے جس میں 2 رطل پانی آ جاتا تھا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مد کی مقدار 2 رطل ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ سا 4 مد کا ہوتا ہے تو سا 8 رطل کا ہوا۔ جب سا 4 مد کا ہے اور ایک مد 2 رطل کا ہے تو 1 سا 8 رطل کا ہوا ہے۔ اور دوسری دلیل حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا سے غسل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ جوہنی فرماتے ہیں کہ مجاہد تابعی علیہ رحمہ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، انہوں نے فرمایا کہ حدثنی عائشہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بمثل هذا، فرماتے کہ میرے پاس حضرت عائشہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی مثل کے ساتھ کیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس برتن کو ماپا تو وہ 8 رطل کا تھا۔ اور تیسری دلیل ان حضرات کی یہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد رطلین، فرمایا کہ رطلین کے جو ویغتسل بالسا، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مد 2 رطل کا ہوتا ہے، اور سا جو ہے 8 رطال، سا جو ہے یہ 8 رطل کا ہے، اور اس حدیث کو امام دار قطنی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے۔